نمل، آپ نے زرتاشا اور وارث قاضی کو قتل کروایا۔ میں 1.5 سال سے جانتا ہوں، آپ کے بھائی کی مہربانی سے۔ عقب میں بیٹھے نوشیروان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ایک رات آپ کے گھر گزاری۔ آپ کا سیف جو آپ کی تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے، اس میں وارث ماموں کی بچیوں کی تصویر تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور میں جان گیا کہ یہ سب آپ نے کروا دیا ہے۔ شیرو کا چہرہ یوں ہو گیا گویا کسی ٹرک نے کچل دیا ہو۔ ہاشم کی مسکراہٹ جاتی رہی۔ اس نے بس ایک سخت ملامتی نظر نوشیروان پہ ڈالی اور پھر سعدی کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اپنی اس تھیوری کے بارے میں تم نے اور کس کس کو بتا رکھا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ آپ تو ایک وائٹ کالر کرمنل ہیں۔ کوئی کیسے یقین کرے گا کہ آپ یہ سب کروا سکتے ہیں؟ ہاشم ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو بیٹھا، سوچتے الجھتے انداز میں اسے دیکھا۔ اور تمہارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، مگر مجھے کسی کی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو پولیس کے حوالے کرنے بھی نہیں آیا، میں آپ کو اپنے خاندان کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ مطلب؟ جواہرات اچنبھے سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں ہاشم بھائی کہ آپ سچائی کا خود اعتراف کر لیں، میرے خاندان کے سامنے جا کر اعتراف جرم کر لیں، یوں فارس بری ہو جائے گا ہر الزام سے۔ آپ سارا خالہ سے معافی مانگیں اور ان کے باپ کی دیت کی رقم ان کی بچیوں کو ادا کریں۔ ہم آپ کے خلاف پولیس میں نہیں جائیں گے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور ہاشم کو پہلی دفعہ لگا وہ سونیا کی پارٹی سے لے کر اب تک جو سادی ڈرامے سے پریشان ہوا وہ سب بیکار تھا۔ یہ تو ایک بے وقوف، گھامڑ اور معصوم سا بچہ تھا، بلکہ یہ تو پورے کا پورا گدھا تھا۔ اور یہ سوچ کر وہ زور سے ہنس دیا۔ جواہرات بھی قدرے سکون سے مسکرائی۔ ہنستے ہنستے ہاشم نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہٹایا۔ مجھے یہ کہنے دو سعدی کہ آج تم نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے۔ میں ایک سوٹ ایک ہی دفعہ پہنا کرتا ہوں، تم نے میرے اس سوٹ کا فرسٹ ویئر ضائع کر دیا۔ جی؟ وہ الجھن بھرے انداز میں ہاشم کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیے؟ اور کم آن ہاشم بھائی، ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ ہاشم نے تازہ دم مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ میں نے کیا ہے۔ وارث میرے راستے میں آ رہا تھا، میں نے اسے مروا دیا۔ خاور نے اسے خودکشی کا رنگ دیا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اس کا قتل کور اپ کرنے کے لیے ہمیں زرتاشا کی قربانی دینی پڑی، زمر کو بھی زخمی کرنا پڑا، جس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سعدی، یہ سب ہم نے کیا ہے، ممی، خاور اور میں نے۔ سعدی کی دکھ بھری نگاہیں ہاشم کی کرسی کے پیچھے کھڑی جواہرات تک گئیں، پھر وہاں سے کھڑکی کے آگے کھڑے خاور تک جا پھسلیں۔ تو یہ سب ساتھ تھے شروع دن سے؟ مگر تم سعدی، تم نے تو آج مجھے سخت مایوس کیا ہے۔ میرا خیال تھا تم ثبوت کا کوئی انبار لے کر آؤ گے میرے پاس، مگر تم تو وہی معصوم بچے ہو جس سے میں 7 سال پہلے ملا تھا۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ اب کہ ہاشم کو افسوس ہونے لگا، آگے ہو کر ہتھیلیاں باہم ملائے وہ برہمی سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا یہ تم قتل کی لمبی سی تقریر یاد کر کے میرے سامنے دہراؤ گے اور میں فوراً جا کر تمہارے خاندان کے پیروں میں گر جاؤں گا اور ان کی منتیں کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دیں؟ مطلب تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ غصے اور افسوس سے حیرت شدید تھی۔ تو کیا آپ اب بھی معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اتنے گلٹ کے ساتھ رہ لیں گے؟ سعدی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اپنا دماغ کہاں چھوڑ کر آئے ہو سعدی؟ تمہیں واقعی لگا تھا کہ ہاشم تمہارے کہنے پہ یہ کر لے گا؟ اف، جواہرات کو اس کی ہر بات ناگوار گزر رہی تھی۔ اور آپ سارا خالہ کو دیت بھی ادا نہیں کریں گے؟ تو بات آخر میں پیسے پہ آ گئی ہے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہاشم نے ٹیک لگائی۔ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں وہ شدید دکھ کے عالم میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ میں زمر اور فارس ماموں کو بتا دوں گا، مجھ پہ کریں گے سب یقین۔ مگر خاور کچھ غیر آرام دہ سا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس غصے میں کچھ بناوٹی لگ رہا تھا۔
یا شاید اس کا وہم تھا۔ کم از کم زمر تو تمہارا یقین نہیں کرے گی، جواہرات نے ناک سکیڑ کر کہا۔ اس کے دل میں فارس کی نفرت اتنی پختہ ہے کہ وہ اپنی زندگی فارس سے انتقام کے لیے داؤ پہ لگا چکی ہے، تو وہ کیسے مانے گی تمہاری بات؟ انہوں نے کسی انتقام کے لیے یہ شادی نہیں کی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں غصہ اترا۔ وہ فارس غازی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ ان کی شادی پہ اتنا زور دے رہی تھیں وہ کبھی نہیں پورا ہوگا۔ تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے سعدی۔ میں زمر کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ ہاشم کا انداز ٹھنڈا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے بھی مار دیں گے آپ؟ دکھ سے اس نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں بس یہ فائل دے دوں گا اعلیٰ عدالتی اور پولیس حکام کو، پروسیکیوشن آفس کو، میڈیا کو۔ ایک فائل اس کے سامنے ڈالی۔ سعدی نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ، جو مجھے ڈھونڈنے میں 2 دن لگے۔ تمہارے خیال میں مزید چیزیں ڈھونڈنے میں پولیس کو کتنا وقت لگے گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو ڈر جاؤں۔ کیا تم نے جج کو بلیک میل نہیں کیا؟ اس فائل میں تمہارے اور جسٹس سکندر کے درمیان تبادلہ کی گئی ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، جو ہمیں خود جسٹس صاحب نے مہیا کیا ہے۔ بے شک تمہارا نمبر پرائیویٹ ہے اور ای میل انجان، لیکن جسٹس صاحب کا نمبر تو اصلی ہے۔ جیسے ہی میں نے فائل پروسیکیوشن آفس بھجوائی، فارس غازی پھر سے گرفتار ہو جائے گا اور اس دفعہ تم بھی ساتھ ہی جیل جاؤ گے۔ تمہارا خاندان تمہیں کھو دے گا سعدی۔ سعدی نے گہری سانس لی، کرسی کھینچی، واپس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اور اگر میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو؟ اب کہ ہاشم کھل کر مسکرایا، جواہرات نے بھی مطمئن سی سانس خارج کی۔ نوشیروان ہنوز خاموش تھا اور خاور، وہ اب بھی غیر آرام دہ سا کھڑا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک معاہدے کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم نے کڑوی چائے کا کپ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے کہنے لگا، پاکستان میں ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ یہی کوئی 31 لاکھ روپے۔ میں تمہیں 30 کروڑ دوں گا۔ دیکھو، یہ رشوت نہیں ہے، دیت ہے۔ تمہارا حق ہے کہ اپنے ماموں کی دیت لو۔ میں تمہیں خرید نہیں رہا، کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے جو بھی میں نے کیا، وہ غلط تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، لیکن میں بھی تو خوش نہیں ہوں اس سب کے بعد۔ دیکھو، میرا باپ بھی مر گیا ہے، بے شک قدرتی موت تھی، مگر میں نے کسی کو کھونے کا غم اٹھایا۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میری بچی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی، مجھے دوبارہ گھر بنانے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ اب میں صرف کام پہ دھیان دیتا ہوں۔ میں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب تم مجھے مزید کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ دیکھو بچے، اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ مانگو گے تو ساری دنیا ہی اندھی ہو جائے گی۔ تم معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ 30 کروڑ لو، اپنی فیملی کو باہر سیٹل کرو۔ میں تمہیں امریکہ میں کسی بہترین کمپنی میں جاب دلوا دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ یا چاہو تو ہم مل کر نوشیروان کی کمپنی چلا سکتے ہیں۔ تم 50% کے پارٹنر ہوگے۔ جو تم تھرکول میں کر رہے ہو وہی پرائیویٹ سیکٹر میں کرو۔ تم سائنسدان لوگ سرکاری اداروں میں صرف ضائع ہو جاتے ہو۔ میرے پاس آؤ، ہمارے ساتھ کام کرو۔ بہت سکون، نرمی اور امید سے ہاشم نے کہا۔ سعدی ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا۔ 30 کروڑ دیں گے آپ مجھے، میرے خاندان کے ایک مرد کے بدلے میں؟ ہاشم نے سر اس بات میں ہلایا۔ سعدی آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو 60 کروڑ دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے اس آدھے مرد جتنے بھائی کا گلا گھونٹ کر اسے پنکھے سے لٹکا دوں اور کہوں کہ یہ خودکشی ہے۔ منظور ہے؟ کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ نوشیروان کے بدن میں شرارے دوڑے، وہ بھڑک کر کھڑا ہوا۔ آدھا مرد کے ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھم جانے کا اشارہ کیا اور خود سعدی کی طرف دیکھا تو چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ میرے بھائی سے تمہارا خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش بھی مت کرو، برہمی سے چبا چبا کر وہ بولا۔ ساتھ کھڑی جواہرات بھی آنکھوں میں تیش لیے سعدی کو گھور رہی تھی۔ تم اپنی بات کرو،
क्या लोगे अपना मुंह बंद रखने के लिए? मुंह बंद नहीं रखूंगा, आज ही जाकर सच्चाई बता दूंगा। जुर्म किया तो भुगतना भी पड़ेगा हाशिम भाई, वो भी उतनी ही सख्ती से बोला था। हाशिम तासुब से उसे देखे गया। क्या तुम वही नहीं हो जिसको हमेशा मैंने फैमिली की तरह ट्रीट किया? क्या तुम वही नहीं जो खुद भी एक जज को ब्लैकमेल करने का जुर्म कर चुके हो? साथी एकदम हंस दिया। हाशिम भी तल्खी से मुस्कुराया। इसमें मज़ाहिया क्या बात थी? कुछ नहीं, उसने मुस्कुराहट दबाते सर झटका। एक किताब मैं फजर में रोज़ पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं उसमें पुरानी कहानियों के अलावा कुछ नहीं है, मगर मैं आपको बताऊँ, उसकी पुरानी कहानियों में बहुत कुछ है। उसी में एक कहानी में एक चरवाहे की भी है। किसी ज़माने में उस चरवाहे को एक बादशाह ने अडॉप्ट किया था, मगर जब बरसों बाद खुदा ने उसको उसी महल के दरबार में कलमा हक कहने भेजा तो बादशाह वक्त ने कहा, क्या आप वही नहीं हैं मूसा जो एक कत्ल करके यहाँ से भाग गए थे? तो मुझे सिर्फ कुदरत की हंसी मजाक पे हंसी आई। वो बहुत दिलचस्प लेजेंड है, मगर मेरे पास वक्त कम है। उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखते हुए बात काटी। तुम्हें मेरे पैसे रख लेने चाहिए थे, मगर तुमने नहीं रखे। तुम्हारी मर्जी। अब सुनो, अगर सादी की आंखों में देखते उसकी आंखों में ज़माने भर की सुलगती संगीनी दर आई। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं तुम्हारी फाइल आगे कर दूंगा। पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम और फारिस फ्रॉड हो, और ये कि तुम्हारी बहन ने किस तरह बोर्ड एग्ज़ाम्स में चीटिंग की है। तुम तीनों रात तक थाने में बंद हो गए, और सादी यूसुफ को लगा सारी कायनात थम गई है। ये नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन था कि हाशिम ये बात जानता हो। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन के बारे में बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा अपनी मेहनत से बोर्ड टॉप करती रही है। गुस्से से वो कुर्राया। हमेशा का तो नहीं पता, मगर 2 हफ्ते पहले अपने आखिरी पेपर में जब वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई और उसने मुझे वहाँ बुलाया था, तो हाशिम सरसरी अंदाज में कहते उसके तासुरात देखकर चेहरे पे एकदम हैरानी ले आया। ओह, उसने तुम्हें नहीं बताया? सादी की आंखें गुस्से और अचंभे से सिकुड़ी। क्या कहानियाँ सुना रहे हैं आप मुझे? साथी जवाहरात ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा। तुम्हारी बहन 2 हफ्ते कबल सोनी की पार्टी की सुबह अपने पेपर के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी, और उसने हाशिम की मदद के लिए कहा। तुम्हें तो हाशिम का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने मामला रफा दफा कर दिया। सादी का गुस्सा बेयकीनी में बदलता गया। उसने बारी बारी उन सब के चेहरे देखे। मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। हाशिम ने जवाब देने की बजाय एक नंबर मिलाकर स्पीकर ऑन किया और मोबाइल को हाथ में घुमाते सादी को मुस्कुरा कर देखते दूसरी जानिब जाती घंटी सुनने लगा। जी अस्सलाम वालेकुम कारदार साहब। फ़ोन जल्दी उठा लिया गया। वालेकुम सलाम ख्वाजा साहब, कैसे मिजाज हैं? वो खैर फ़ोन पे रहा था और देख साथी को रहा था। साथी खामोश था। चुपती मुश्तबा निगाहें हाशिम पे जमी थी। अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। मैंने उस बच्ची के सिलसिले में फ़ोन किया था। याद है आपको, आपके कॉलेज में बीए के एग्ज़ाम्स में जो बच्ची चीटिंग करते पकड़ी गई थी और उसने मुझे बुलवाया था? जी जी, सुपरिटेंडेंट साहिबा ने मुझे बाद में तमाम सूरत हाल बता दी थी। हुनैन यूसुफ नाम था और रोल नंबर था 13051। आप ना होते तो जनाब उसके पेपर पे सुर्ख कांटा लगना ही था। साथी की रगत जर्द पड़ने लगी। उसके कदमों से आहिस्ता आहिस्ता जान निकल रही थी। कतरा कतरा। ये तो आपकी करम नवाजी है जी। हाशिम ने उसका चेहरा देखते तशक्कुर से सर को खम दिया। वैसे अब भी अगर आप उसकी रिपोर्ट कर दें तो सुपरिटेंडेंट की गवाही काफ़ी होगी उसका रिज़ल्ट कैंसिल करवाने के लिए। जी बिल्कुल सर, जब उसे इस तरह बचा सकते हैं तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या रिपोर्ट करनी है उसकी? वो राजदारी से होले से बोले। हाशिम मुस्कुराया और वो मुस्कुराते हुए बहुत हैंडसम लगता था। नहीं, अभी नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा। ओके जी। अच्छा कारदार साहब, F10 में मेरा जो प्लॉट, कल डिनर पे आइएगा, वहीं बात करेंगे। सिलसिला मुनक़ता करके उसने मोबाइल मेज़ पे डाला। बैठ जाओ सादी और ठंडा पानी पियो। मुस्कुराकर नरमी से कुर्सी की तरफ इशारा किया, मगर वो खड़ा रहा। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी और आंखों में सुर्खी उभर रही थी। क्या अब भी यकीन आया कि तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा करती है?
शादी की कनपट्टी की रगें उभरने लगी, सफ़ेद रंगत सुर्ख पड़ने लगी। हाशिम की आंखों में देखते वो कुर्राया। इस जाली कॉल से मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप सिर्फ मुझ पे दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपकी भूल है कि इस तरह आप हमारे ख़ानदान को तोड़ सकते हैं। उनके अंदर जो तूफ़ान बरपा थे, उनको जिन दिक्कतों से छुपा कर उसने ज़ाहिर गर्दन अकड़ा कर कहा, सिर्फ उसका दिल जानता था। कदमों में लर्जिश थी, दिल डूब रहा था, मगर वो शादी था, उसे अभी नहीं टूटना था। बस चंद मिनट और। तो जाओ अपनी बहन से पूछ लो। हाशिम ने बस अफसोस से इतना कहा, गो कि वो खुद भी उसके इतने यकीन पे तिलमिला रहा था। साथी ओसे से उसे देखता मेज़ पे दोनों हाथ रखे आगे झुका।